بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 97 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم المضارع المجزوم حصہ سوم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع کو جزم دینے والے عوامل لم، لما، لام امر، لائی نہیں اور کلمات مجازات ہے۔ پھر کلمات مجازات کی تفصیل بھی ہم نے پڑھی اور یہ پڑھا کہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ پھر شرط اور جزا سے متعلق ہم نے تفصیل پڑھی کہ شرط اور جزا کن کن صورتوں میں مجزوم ہوں گے اور کن صورتوں میں لفظاً وہ مجزوم نہیں ہوں گے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ جزا پر کن صورتوں میں فاقہ لانا جائز اور کن صورتوں میں فاقہ لانا واجب ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کلمات مجازات میں سے جو ان ہے یہ 5 افعال کے بعد مقدر بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ نَحْوُ تَعَلَّمْ تَنْجُو، وَالنَّهْيِ نَحْوُ لَا تَكْذِبْ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ، وَالِاسْتِفْهَامِ نَحْوُ هَلْ تَزُورُنَا نُكْرِمْكَ، وَالتَّمَنِّي نَحْوُ لَيْتَكَ عِنْدِي أَخْدِمْكَ، وَالْعَرْضُ نَحْوُ لَا تَنْزِلُ بِنَا تُصِبْ خَيْرًا۔ عزیز طلباء، تو آج کی اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ کلمات مجازات میں سے ان 5 افعال کے بعد مقدر ہوتا ہے، یعنی ان مقدروں کا بعد الافعال الخمسۃ التی، 5 افعال کے بعد۔ 5 افعال کون کون سے؟ التی ہی الامر، ان میں سے ایک امر ہے، جیسے تعلم تنجو۔ تعلم تنجو اصل میں عبارت ہے ان تتعلم تنجو، اگر تو علم سیکھے گا تو تو نجات پا جائے گا۔ تو ان شرطیہ تتعلم یہ جملہ شرط اور تنجو یہ جملہ اس کے لیے جزا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو تتعلم ہے یہ فعل امر ہے اور اس پر ان داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ان مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں۔ والنہی، اور اسی طرح نہیں کے ساتھ بھی ان مقدر ہوتا ہے، یعنی نہیں کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تکذب یکن خیرا لک، تو اصل میں ہے الا تکذب یکن خیرا لک، اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں تیرے لیے خیر ہے۔ تو لا تکذب یہ جملہ شرط ہے اور یکن خیرا لک یہ جملہ اس کے لیے کیا ہے بھئی؟ جزا ہے۔ والاستفہام، اور استفہام کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے حل تزورنا نکرم کا، حل تزورنا نکرم کا، یعنی اصل میں عبارت ہے ان تزورنا نکرم کا، اگر تو ہمارے زیارت کے لیے آئے گا تو ہم تیرے اکرام کریں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ان جو ہے وہ استفہام کے بعد ہے، تو استفہام کے بعد جو ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے، شرطیہ، ان شرطیہ کو مقدر رکھتے ہیں۔ تو تزورنا یہ جملہ شرط ہے، نکرم کا یہ جملہ اس کے لیے جزا ہے۔ والتمنی، اور اسی طرح تمنی کے بعد بھی، جیسے لیتک عندی اخدم کا، کاش تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا، یعنی اخدم کا ان کنت عندی، اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا۔ جی۔ والعرض، اور اسی طرح عرض کے بعد بھی، جیسے الا تنزل بنا تصب خیرا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آیا کہ تو خیر اور بلائی کو پہنچتا۔ تو اب ان 5 افعال کے بعد جو ہے یہ ان مقدر ہوتا ہے، اور ان 5 افعال کے بعد جو ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے۔ کون کون سے 5 افعال ہے بھئی؟ امر، نہیں، استفہام، تمنی اور عرض، یہ 5 افعال ہیں، ان کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے۔ وبعد النفی فی بعض المواضع، اور بعض جگہوں میں نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تفعل شرا یکن خیرا لک، تو برائی نہ کر یہ اسی میں تیرے لیے خیر ہے۔ تو لا تفعل شرا یہ جملہ شرط، یکن خیرا لک یہ جملہ اس کے لیے جزا ہے۔ تو لا تفعل شرا یہ نہیں ہے، اور اصل میں ہے کہ الا تفعل شرا، اگر تو برائی نہیں کرے گا تو یہ تیرے لیے خیر ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ان مقدر ہے۔
لیکن عزیز طلبہ کتابوں میں لکھا ہے، بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ وبعد النفی فی بعض المواضع، بعض جگہوں میں نفی کے بعد ان کا مقدر ہونا یہ شاہد مصنف علیہ رحمہ کی سہو ہے، نفی کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا۔ وذلك اذا قصد ان الاول سبب للثاني كما رأيت في الامثلة، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لیکن اس کے مقدر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان الاول سبب للثانی، کہ پہلا فعل وہ دوسرے کے لیے سبب بنے، کما رأیت فی الامثلہ، جس طرح کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ مثلا لا تفعل شرا، تو برائی نہ کر، یہ تیرے لیے خیر، یعنی برائی نہ کرنا یہ سبب ہے بھلائی کا۔ اگر آپ دیکھیں تعلم تنجو ہے، ان تتعلم تنجو، کہ تو علم سیکھے گا تو نجات پائے گا، اب علم سیکھنا نجات کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ حل تزورنا نکرم کا، تو ہماری زیارت کرے گا تو ہم تیرے اکرام کریں گے، تزورنا زیارت یہ اکرام کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح لیت لی عندی، لیت کا عندی اخدم کا، تو اب یہاں پر قریب میں ہونا، پاس میں ہونا خدمت کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ الا تنزل بنا تصب خیر، ہمارے پاس آنا بھلائی کو پہنچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ تمام افعال میں پہلا فعل دوسرے کے لیے سبب بن رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذا قصد ان الاول سبب للثانی، جب متکلم پہلے فعل کے سبب بنائے دوسرے کے لیے تو تب ان مقدر ہوگا، جس طرح کی گزشتہ مثالوں میں آپ نے دیکھا۔ فإن معنى قولنا تعلم تنجو، مصنف علیہ رحمہ خود ایک مثال ذکر کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے اس قول کا، فإن معنى قولنا، ہمارے اس قول کا معنی تعلم تنجو، کہ ہمارا یہ قول تعلم تنجو کا معنی ہے ان تتعلم تنجو، اگر تو علم سیکھے گا تو نجات پا جائے گا۔ تو اب دیکھیں علم سیکھنا نجات کے لیے سبب ہے۔ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِعُ، اسی طرح دیگر مثالیں بھی ہیں۔ فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ قَوْلُكَ، ہاں اگر جہاں کہیں پہلا فعل دوسرے کے لیے سبب نہ بن سکتا ہو تو پھر اس صورت میں وہاں پر ان مقدر نہ ہوگا، پھر ہم پہلے کو دوسری کے لیے شرط نہیں بنا سکیں گے۔ جیسے لا تکفر تدخل النار، تو کفر مت کر کہ تو آگ میں داخل ہوگا، کہ اب کفر نہ کرنا یہ تو آگ میں دخول کا سبب نہیں ہے۔ کفر نہ کرنا یعنی مسلمان ہونا تو نعوذ باللہ مسلمان ہونا تو دخول نار کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر کرنا دخول نار کا سبب ہے۔ تو اب یہاں پر لا تکفر یہ تدخل النار کے لیے سبب نہیں بن سکتا، تو اس لیے ہم یہاں پر الا تکفر تدخل النار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پہلا دوسرے کے لیے سبب ہی نہیں بن سکتا۔ جب پہلا جملہ دوسری کے لیے سبب نہ بن سکتا ہو تو اس صورت میں وہ دونوں آپس میں شرط اور جزا نہیں ہوں گے، وہاں پر ان مقدر نہیں ہوگا، اور جو دوسرا جملہ مضارع ہیں اس کو ہم موقع محل کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے اس کی ترکیب کریں گے، یعنی کہیں وہ مرفوع ہوگا، کہیں وہ مرفوع ہوگا بنا پر صفت کے، کہیں وہ منصوب ہوگا بنا پر حال کے، جیسے قرآن پاک میں ہے یَهَبْ لِي مِن لَدُنْکَ وَلِيًّا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اب یہاں پر ولیًا یرثنی ویرث من آل یعقوب، ولیًا اس نکرہ کے بعد یرثنی ویرث من آل یعقوب، یرث فعل واقع ہے، یہ جملہ فعلیہ واقع ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ولیًا کے لیے صفت واقع ہوگا اور یہ مرفوع ہوگا، اس لیے کہ شرط اور جزا ہم ایک دوسرے کے لیے یہ نہیں بنا سکتے۔ اس طرح یہاں پر بھی لا تکفر تدخل النار، لا تکفر الگ ہوگا اور تدخل النار جملہ الگ ہوگا۔ امتناع سببیت شرط و جزا نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ پہلا دوسرے کے لیے سبب نہیں بن سکتا۔ اذ لا یصح ان یقال، اس لیے کہ یہ درست ہی نہیں کہ کہا جائے الا تکفر تدخل النار، اس لیے کہ یہ کہنا ہی درست نہیں۔ عزیز طلبہ، تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا ان 5 افعال کے بعد مقدر ہوتا ہے، امر کے بعد، نہی کے بعد، استفہام کے بعد، تمنی کے بعد اور عرض کے بعد، اور بعض مواقع میں نفی کے بعد۔ لیکن یہ ان کا مقدر ہونا، پہلے جملے کا دوسری کے لیے شرط ہونا، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب پہلا جملہ دوسری کے لیے سبب بن سکے۔ جہاں سبب نہ بن سکے تو اس صورت میں شرط و جزا والا معنی بھی نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے کلمات مجازات کی پوری بحث، یعنی کلمات مجازات کون کون سے ہیں اور وہ کتنے جملوں پر داخل ہوتے ہیں، اور جزا پر کن صورتوں میں فاقہ داخل کرنا واجب اور کن صورتوں میں نہیں، نیز آپ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کن افعال کے بعد مقدر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔